ہم اپنے آپ کو غوث پاک کا دیوانہ کہتے ہیں، کہنا بھی چاہیے، لیکن خواتین یہاں پر موجود ہیں، اگر سن رہی ہیں تو ذرا غور سے سنیں۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ شکم میں مادر سے 17 پارے کے حافظ کیسے پیدا ہوئے؟ کوئی اندر یاد کرانے تو نہیں گیا تھا نا، لیکن ایک ماں نے پیغام دیا، ایک ماں نے درس دیا کہ بچہ جب تمہارے شکم کے اندر پرورش پا رہا ہو، اس وقت اگر تم تلاوت کرو گی نا تو تمہاری قرآن کی تلاوت کا اثر تمہارے شکم میں پرورش پانے والے بچے پر ضرور یہ اثر ہوگا۔ غوث پاک نے ماں سے قرآن ماں کے پیٹ میں رہ کر کے سنا تو 17 پارے کے حافظ پیدا ہوئے۔ میں آج ان ماؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دے سکو، اس لیے کہ اب تو بچہ روتا ہے تو کام والی سے کہا جاتا ہے ذرا سنبھالو کیوں رو رہا ہے۔ اور بعض سرمایہ دار اور دنیاوی تعلیم یافتہ بچیاں تو اگر ان کے گھر بچہ ہو گیا تو راستہ چلیں گی تو بچے کو کام والی کے ساتھ کر کے اس طرح سے چلیں گی کہ بچہ غلطی سے بھی امی کہہ کر نہ پکارے، ورنہ وہ کنواری نہیں سمجھی جائے گی، شادی شدہ سمجھی جائے گی۔ یہ دور ہے۔ اب تو دودھ پلانا بھی چھوڑ دیا ہے ماؤں نے، اب تو دودھ نہیں پلاتی، فگر خراب ہو جائے گا۔ جب تم بچے کا حق جو قدرت نے تمہارے لیے متعین کیا ہے، اگر تم اس کا حق ادا نہیں کرو گی تو یہ بڑا ہو کر تمہارا حق کہاں سے ادا کرے گا؟ 2 سال تک دودھ پلانا یہ اس کا حق ہے، یہ قرآن نے حق دیا ہے۔ 2 سال تک ماں کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ ہاں اگر اس کے دودھ سے بچے کا پیٹ نہیں بھرتا تو باہر کے دودھ کا انتظام کر سکتی ہے، لیکن وہ جو اپنے فگر کے لیے بچے کی پیدائش کے بعد سے ہی کچھ دنوں کے بعد اس کو دودھ پلانا چھوڑ دے، جو بچے کا حق مارے گی عورت، بچہ اس کا حق کہاں سے ادا کرے گا؟ اور سن لو، ڈبے کے دودھ سے طاقت تو مل سکتی ہے، ماں کی ممتا نہیں مل سکتی۔ واہ واہ واہ۔ ماں جب اپنے بچے کو سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے اس وقت سچویشن یہ ہوتی ہے وہ دودھ ہی نہیں پلا رہی، اپنی محبت بھی پلا رہی ہے، اپنا اخلاق بھی پلا رہی ہے، اپنے سینے سے چمٹا کر اسے وہ پیار دے رہی ہے جو دنیا کا کوئی انسان وہ پیار اسے نہیں دے سکتا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مائیں قرآن پڑھا کرتی تھی، مائیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتی تھی، مائیں اللہ عز و جل کی کتاب کو حرز جاں بنائی ہوئی تھی۔ اور میری بہنیں غور سے سنیں تاکہ محسوس ہو سکے کہ کیا سننا چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر ہفتے اپنے گھر جایا کرتی تھی، میکے جایا کرتی تھی، ٹائم پر جاتی ٹائم پر آ جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھیجتے بھی تھے۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آنے میں تاخیر ہوئی، گئی تھی اپنے ابا کے گھر، آنے میں لیٹ ہو گئی، سرکار تشویش میں کیا بات ہے ابھی تک حمیرہ نہیں آئی۔ حضور پیار سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے۔ پریشان تھے کہ کیوں ابھی تک نہیں آئی، کافی دیر کے بعد وہ آئیں، تو جب آئیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، حمیرہ کیا بات ہے، آج آنے میں تاخیر ہو گئی۔ عرض کرتی حضور وقت ہی پر نکلی تھی، وقت ہی پر نکلی تھی جیسے ہمیشہ نکلتی ہوں، لیکن جب آپ جب آپ کی مسجد کے قریب سے میں گزری تو مسجد سے کسی کی قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور وہ قرآن اس طرح سے پڑھ رہے تھے کہ میرے پیر وہی جم گئے اور میں قرآن سننے میں ڈوب گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کتنا وقت گزر گیا۔ پھر خیال آیا تو میں آ گئی، سرکار نے فرمایا حمیرہ بتاؤ کون پڑھ رہے تھے جانتے ہو؟
کہا نہیں حضور جانتی تو نہیں، لیکن بہت اچھی آواز تھی، بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر دیکھا تو قرآن پڑھنے والے غلام تھے، حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تلاوت کر رہے تھے۔ آپ ذرا سوچیں، پہلے کی خواتین قرآن سننے کے لیے رک جاتی تھی، اور آج قرآن چل رہا ہو تو خواتین کہتی ہیں بند کرو، کوئی سیریل لگا دو۔ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، نسلیں یوں ہی برباد نہیں ہو رہی۔ نسلوں کی بربادی کی وجہ وہ جڑ خراب ہو گئی ہے جہاں سے بچوں کا جنم ہوتا ہے، اور وہ درخت کی جڑ برباد ہو گئی جہاں سے بچے بگڑتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے، اس کے لیے جن کی فوٹو کا استعمال ہوتا ہے وہ مرد کا نہیں، عورتوں کا استعمال ہوتا ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر یہ بگڑ گئی تو پھر اچھا پروڈکشن ہوگا ہی نہیں، نسلیں خراب نکلنی شروع ہو جائیں گی،